عمل اللہ کے حساب سے خوبصورت نعمت ہے، لیکن ہر عمل آسان نہیں ہوتا۔ کچھ خواتین کے لیے یہ سفر پھولوں جیسا نہیں، بلکہ ہمت، خوف، احتیاط اور میڈیکل چیک اپ کا ملاپ ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہائی بی پی کی، بلیڈنگ کی، پری ایکلمپسیا کی، پلسینٹا کی، انفیکشن کی، ڈائبٹیز کی، اور ان سب کو کیسے پہچانیں، کیسے بچیں اور کیسے خود کو محفوظ رکھے۔ یہ ویڈیو ہر حاملہ خواتین، ہر شوہر، ہر خاندان کے لیے ہے، کیونکہ غلطی صرف ایک لمحے کی ہوتی ہے لیکن نقصان پوری زندگی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کمپلیکیٹڈ پریگنینسی کیسے ہوتی ہے۔ حمل میں مسائل اچانک بھی ہو جاتے ہیں، وہ کچھ خاموشی سے بڑھتے ہیں۔ ہارمون میں تبدیلیاں، بلڈ پریشر کا غیر متوازن ہونا، جسم میں پروٹین، کیلشیم یا آئرن کی کمی ہونا، سٹریس لینا، پہلے سے موجود بیماری، جینیٹک یا خاندانی مسائل، ماں کے زیادہ عمر، ان میں سے ایک چیز پورے حمل کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ ایکلمپسیا یہ وہ حالت ہے جس میں بی پی بڑھ جاتا ہے، جسم میں سویلنگ آتی ہے، پیشاب میں پروٹین آتا ہے، سر درد، آنکھوں کے آگے دھندلا پن آتا ہے۔ یہ حالت جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے تو۔ اگر آپ کو اچانک سویلنگ ہو گئی، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں پر تیز سر درد شروع ہو جائے، سینے میں جگرن ہو جائے، بیبی کی موومنٹ کم ہو جائے، تیز بلڈ پریشر ہو جائے، تو سمجھے یہ خطرناک علامات ہیں۔ آپ فوری کوشش کریں، بی پی چیک کریں، نمک کم کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے میڈیسن استعمال کریں، سٹریس سے فری ہوں۔ کچھ وجوہات پر بلیڈنگ ہوتی ہے، یہاں پر سینٹر کا ایشو وغیرہ ہو سکتا ہے۔ آپ فوری کوشش کریں، کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کریں، فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، الٹراساؤنڈ کروائیں، بلڈ کی رپورٹس کروائیں، پانی کی مقدار بڑھائیں۔ پلسینٹا ماں اور بچے کا لائف کنیکشن ہوتا ہے، اس میں دو بڑے مسائل آتے ہیں، جس میں پلسینٹا سم کم نیچے کی طرف آ جاتا ہے، اس سے بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ دوسرے طریقے میں پلسینٹا بچے دان سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں، ڈاکٹر کی مسلسل نگرانی میں رہیں، ضرورت پڑنے پر وقت سے پہلے ڈلیوری بھی ہو سکتی ہے۔ 80% ہم ہمیں بی پی کے ایشو زیادہ بنتے ہیں جس میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے یا پہلا مرض ہوتا ہے، سم ٹائم وزن زیادہ ہوتا ہے، نمک زیادہ استعمال میں آتا ہے، سٹریس بہت زیادہ لیا جاتا ہے۔ ان تمام وجہوں کی وجہ سے بی پی ہائی رہتا ہے۔ آپ کوشش کریں نمک کم کریں، سادہ پانی زیادہ استعمال کریں، 10 سے 15 منٹ واک کریں، بی پی مانیٹر گھر پر رکھیں، متوازن ڈائٹ لیں۔ کچھ مسئلے شوگر کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم میں ہونے والی شوگر کو ہلکا نہ لیں، یہ بیبی کے وزن کو خطرناک حد تک بڑھا سکتی ہے۔ جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو زیادہ تر پیاس لگے گی، بار بار پیشاب آئے گا، بیبی کا وزن زیادہ ہوگا اور ہر وقت تھکاوٹ فیل ہوگی۔ اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروائیں، ڈائٹ کنٹرول رکھیں، واک کریں، شوگر مانیٹرنگ کریں، ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق انسولین لیں اگر ضرورت ہو تو۔ سم فیمیل کو انفیکشن ہو جاتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی، یہ بچے کے دماغ، آنکھ، دل اور گروتھ پر اثر ڈال سکتی ہے۔ صاف پانی پئیں، انڈر کوکڈ فوڈ نہ کھائیں، ہاتھ لازمی دھوئیں، بوقت اینٹی بایوٹکس لازمی لیں۔ حمل کو محفوظ رکھنے کے لیے آخر میں مہینے میں فولک ایسڈ، آئرن اور کیلشیم لازمی لیں۔ سٹریس فری پریگنینسی کو رکھیں، پانی، نیند، دوا تینوں کی حفاظت کریں۔ یہ 6 رول کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے، بھاری پن ہوتا ہے، بلیڈنگ ہے، موومنٹ کم ہے، سر درد ہے، یہ تمام علامات خاموش خطرہ ہوتی ہیں۔ کمپلیکیٹڈ پریگنینسی صرف جسمانی مسئلہ نہیں، یہ ذہنی جنگ بھی ہوتی ہے۔ ہم صرف 9 ماہ کا سفر نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک امتحان ہے اور ایک عبادت بھی۔ اگر آپ کا حمل پیچیدہ ہے، گھبراہٹ نہیں، سنجیدگی، احتیاط اور دعا رکھیں۔ یہ 3 چیزیں معجزہ کرتی ہیں۔ طب دونوں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی صحت، آپ کے بچے اور آپ کی امید کے لیے۔ آپ تنہا نہیں، آپ مضبوط ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کو پریگنینسی کا ایشو ہے تو اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر آپ
اپنی معلومات فراہم کریں، ہم آپ کو آپ کے معلومات کے مطابق بہتر معلومات دیں گے۔